اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صلوات ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا قریب آئیے سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 157 پروردگار عالم اپنے نبی سے جڑے ہوئے لوگوں کی مدارج اور مراحل اور کیفیات کو بیان کر رہا ہے والذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے، وعذروہ، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، ونصروہ، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کی اس نور کی جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کہ جو نبی پر ایمان لائے، جنہوں نے تعظیم کی، جنہوں نے نصرت کی، اور جنہوں نے نبی کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی اتباع کی، یہی لوگ، یعنی یہ 4 صفات کے حامل لوگ، یہی لوگ اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے لوگ۔ یاد رہے ہر آدمی انسان نہیں ہے، اور ہر انسان مسلمان نہیں ہے، اور ہر مسلمان مومن نہیں ہے، اور ہر مومن نے نبی کی تعظیم نہیں کی، اور ہر تعظیم کرنے والے نے نصرت نہیں کی، اور ہر نصرت کرنے والے نے نبی کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی اتباع نہیں کی۔ یہ سنگینی بڑھتی جا رہی ہے،
یہ فلاح پانے والوں کی کیفیات ہیں جو اللہ بیان کر رہا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی مقصد کے تحت واجب کیا گیا ہے۔ نماز منزل نہیں ہے، روزہ ہدف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اور چیز حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے صاحبان ایمان، تم پر روزوں کو ایسے فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی روزہ فرض ہوا ہے تاکہ روزے کے ذریعے سے تقویٰ کو حاصل کیا جائے۔ تقویٰ روزے کا نتیجہ ہے، تقویٰ نماز کا نتیجہ ہے، تقویٰ حج کا نتیجہ ہے۔ تقویٰ بھی منزل نہیں ہے جی، اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی پروردگار اختیار کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ تو جو ہدف ہے، مقصد ہے، وہ ہے فلاح جی، کامیابی۔ آخری ایک سیکنڈ بھی جو ہماری زندگیوں کا ہوگا نا، وہ خطرناک ہے، وہ مرنے سے پہلے آخری سیکنڈ بھی خطرناک ہے۔ کیا معلوم کہ اتنی محنتیں کرنے والا آخری مرحلے میں نامراد ہو جائے جی۔ یہ کیا چیز ہے کہ جو اس نامرادی سے نکالے گی؟ ہدف کیا ہے؟ ہدف ہے فلاح پانا، کامیاب ہونا۔ عزیزان گرامی، یہ قاعدہ، قانون، کسوٹی، پیمانہ ہے، یہ فارمولہ ہے، یہ اصول ہے کہ جو جس ماحول میں رہتا ہے، جس ماحول سے آشنا ہے، جس ماحول سے مانوس ہے، اس کا وہ اثر لیتا ہے جی۔ انگریزوں کے ساتھ بیٹھنے والے ہمارے بچے اردو سندھی بھی انگریزی لہجے میں بولتے ہیں جی، توتلے ہو کے بولتے ہیں، منہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں۔ کیا مصیبت ہے بھائی، جب وہ انگریزوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، تو وہ ماحول کا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے، حتیٰ چال بھی تھوڑی چال بھی بتا رہی ہوتی ہے، کہیں یہ لندن سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے آئے ہیں، مٹک مٹک کے چل رہے ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ہم انسان ہے نا، انسان، یہ بات بہت ہی مانوس ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں جی۔ ہمارے مزاج میں اثر گزاری بھی ہے، ہمارے مزاج میں اثر پذیری بھی ہے۔ جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں، جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس میں ہم اثر گزار ہوتے ہیں۔ جو خود ہمارے درمیان، ہمارے اندر کمزور چیز ہوتی ہے، ہم اس کے اندر کسی اور سے اثر لیتے ہیں، اور جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں، اس میں ہم اثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کا یہ فطری مسئلہ ہے، ایسا ہمیشہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو مثلا جو پنجاب میں فرض کیجئے ہمارے سندھی رہتے ہیں، ان کا لہجے میں وہ سندھی زبان بولیں گے مگر لہجے میں پنجابی لہجہ ہوگا۔ ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی اگر فارسی زبان، جس کی مادری زبان فارسی ہے، وہ مثلا اگر سندھ میں رہے گا تو اس کا لہجہ خود ہمیں بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے لہجے میں سندھی ہے، سندھی لہجہ ہے آپ کا جی، کیونکہ ساتھ رہتے ہیں، لہجے کا اثر ہے، انسان اثر پذیر ہے، اور پھر جو چیز یا اچھی ہو یا بہت ساری اچھی چیزوں میں سے کوئی ایک اچھی ہو تو اسے بھی انسان قبول کر رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ فطری طور پر انسان ہے۔ حتیٰ جانور بھی انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ انسانوں کی بولی بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے مثلا جو آسٹریلیا کا طوطا ہے وہ انگریزی میں بولتا ہے،
جی جو طوطے بولنے والے طوطے ہیں وہ ان کی زبان میں بول رہے ہیں، وہ ماحول ہاں ایسے ہی ہے، وہ انگریزی کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے زبان میں والا وہ ہماری زبان سیکھ لیتا ہے، وہ اثر لیتا ہے۔ وہ میں ایک مثال دے چکا ہوں، ایک مجلس میں مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، انہوں نے تانگا روکا، پیسے طے کیے، مجھے اس محلے تک پہنچا دو، اس نے کہا جی لے جاؤں گا۔ آدھے رستے میں مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے اتار دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ اس نے کہا جی ابھی تو وہ محلہ دور ہے، کہنا نہیں وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی۔ وہ جو تانگے والا بول رہا تھا اس کا اثر ان کے اوپر ہو رہا تھا۔ خود میرے ساتھ گزرا مفتی عنایت علی شاہ اللہ مقامہ، بہت بزرگ عالم تھے ہمارے، وہ سرائیکی زبان تھے، میں ان کے ساتھ 2 مہینہ ان کی شاگردی میں رہا۔ تو وہ جب وہ چلے گئے اور ہم تو میرے بعض دوست کہنے لگے بھائی تمہارے لہجے میں سرائیکی لہجہ ہے تمہارا، تو کیونکہ ان کے ساتھ سن کے اس لہجے کو کہ مثلا لوٹے کو کیسے بولتے تھے وہ، مثال چارپائی کو کیا بولتے تھے، مثال کتاب کو کیسے کس لہجے میں بولتے، یہ انسان ہے، اثر پذیر ہوتا ہے، اثر کو قبول کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ عزیزان اکرامی، یہاں فلاح ہدف اور مقصد ہے۔ فلاح وہ پائے گا جو اس سے جڑا ہوا ہوگا، یا اس کے ساتھ رہتا ہوگا، یا اس کے ذکر میں بیٹھتا ہوگا، جس نے یہ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کسی ایک نے مولا علی کے علاوہ یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ علی کے علاوہ کسی اور کا یہ لہجہ دکھاؤ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا علی کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا میں کامیاب ہوں گیا، بلکہ بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ میں اس دنیا سے ایسے جا رہا ہوں، میں اس دنیا سے ویسے جا رہا ہوں، لیکن واحد فلاح پانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ مولا علی ہے۔ تو اب اگر ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ فلاح۔ ہمارا مقصد جو ہے کامیابی ہے۔ جب ہمارا مقصد اور ہمارا ہدف کامیابی ہے تو اس سے دوستی کرنا ہوگی کہ جو کامیاب گیا۔ یہ بہت روشن اور موٹی سی بات ہے۔ کیا ہونا ہے؟ نبی پر ایمان، نبی کی تعظیم، نبی کی نصرت، اور اس نور کی اتباع جو نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ میرا مضمون یہ نہیں ہے کہ نبی نور ہے، یہ میں ان بچوں پہ ثابت کروں، میرا یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ اور الجھے وہ کہ جس نے نبی کو نور نہ مانا۔ بھائی سرکار دو جہاں نور ہے، اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ میں تو مولا علی کے نور ہونے کو قرآن سے بتا رہا ہوں۔ مولا علی کا وجود نور ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل۔ ایک اور صلوات نبی والا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ دیکھیے قرآن مجید ہمیں جس کے دروازے پہ لا لا کے کھڑا کرتا ہے، جی اللہ جس کے دروازے پر ہمیں بار بار لا کے کھڑا کرتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جی بسرے بھولے بسرے کھوئے ہوئے گم ہوئے میں لوگوں کو کوئی پکڑ کر ڈھونڈ کر لا کر اس کے گھر پہنچائے۔ یہ والا کام ایسا لگتا ہے اللہ بار بار یہ کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کی ہر 2 آیتوں کے بعد یہ کام اللہ کا کلام کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھوئے ہوئے لوگوں کو پکڑ کے علی کے دروازے پہ کھڑا۔ ہدف اور مقصد ایک، اور صلوات پڑھنے نبی کی نام۔ اس سے بلند صلوات پڑھنے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب اس دروازے پر آ جائیں، اور جب اللہ یہ چاہتا ہے تو خود بخود اللہ کا رسول بھی یہی چاہتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہونا ہے؟ اس کا موٹا سا فائدہ جو بھی میں نے مقدماتی گفتگو میں کہا، اس کا موٹا سا روشن فائدہ یہ ہے
کہ لوگ فلاح پا جائیں، کامیاب ہو جائیں، انجام خاتمہ بالخیر ہو جائے، آخرت صحیح ہو جائے، کل بہتر ہو جائے، مستقبل اچھا ہو جائے۔ ان بچوں سے ہم کہتے ہیں پڑھ لو تاکہ تمہارا کل اچھا ہو جائے، آج محنت کر لو تاکہ تمہارا مستقبل سنور جائے۔ یہی کچھ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کہ آج توجہ کر لو تاکہ کل تمہارا بہتر ہو جائے، آخرت تمہاری لعلکم تفلحون، آخرت تمہاری بہتر ہو جائے۔ وہ جو اللہ بار بار لالا کے علی کے دروازے پہ کھڑا کرتا ہے نا، مثال کے طور پر قرآن مجید میں کون سی آیت ایسی ہے، کون سا سورہ ایسا ہے جس میں اللہ نے علی کا ذکر نہیں کیا؟ بڑا پسندیدہ میرا مضمون ہے اور آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ میں آج کے دوسرے بیان میں داخل ہو رہا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ حمد ہے رب العالمین کے لیے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی پہلی والی آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے۔ حمد کیوں ہے عالمین کے رب کے لیے؟ اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے رب کے لیے حمد ہے، حمد ہے ہی اس کے لیے۔ کیوں بھائی، کیوں اس کے لیے؟ اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ اور کیوں رحمان و رحیم ہے؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین ہے۔ بڑی عنایت آپ کے توجہات، یعنی ایک آیت بعد والی آیت دوسری پہلے والی آیت کی تفسیر کر رہی ہے، یعنی پورا سورہ الحمد ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ الحمد ہے، حمد ہے، ہر طرح کی حمد، الف لام لگا ہوا ہے نا حمد کے اوپر، ہر طرح کی حمد، اشارے میں کروں، زبان سے کروں، آنکھوں سے کروں، ہاتھ سے کروں، سوچ کر کروں، بول کر کروں، چل کر کروں، بیٹھ کر کروں، کھڑا ہو کر کروں، ہر طرح کی حمد عالمین کے رب کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان رحیم ہے۔ کیوں رحمان اور رحیم ہے؟ اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ مالک یوم الدین ہے، اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب وہ مالک یوم الدین ہے تو اسی کے لیے تو کہا جائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بھائی توجہ چاہوں گا، ہم تیری ہی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت، ہم ہیں، میں نہیں ہے۔ خبردار، اجتماعیت کو توڑنے والے اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ نماز فرادہ بھی پڑھو تب بھی ہم کہو۔ نماز اگر فرادہ بھی پڑھ رہے ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ میں ماسی کا بدل دوں گا، یہ قرآن ہے بھائی۔ ایاک نعبد، عابدو نہیں، میں تیری ہی فرادہ پڑھ رہا تھا، اس لیے مولانا میں نے ایاک عابدو کہہ دیا۔ اجازت نہیں ہے، یہ قرآن ہے، میری کتاب نہیں ہے جو آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک کر لوں گا۔ اس سے زیادہ ٹھیک تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ جی، میرے کلام پر شک ہوگا، قرآن پہ شک کرنے والا مسلمان نہیں ہے، بلکہ میں لفظوں کو بہتر کروں، قرآن پہ شک کرنے والے پہ شک ہوگا۔ جمع کا صیغہ رہے گا، مل کر بات کرو بھائی۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تھکیں گے نہیں، میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ جو تیری ہی، کتنی دفعہ کہا لوگوں نے کہ مولانا قرآن تو کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یا علی مدد۔ یعنی قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور شیعہ کہتا ہے یا علی مدد۔ تو پہلا جواب تو میں اسے یہ دیتا ہوں، ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنایا جاتا، پورا قرآن پڑھ کر عقیدہ بنے گا۔ ہمارے جتنے عقائد ہیں نا، پورا قرآن پڑھنے کے بعد بنائے گئے ہیں، ایک ایک آیت سے عقیدہ نہیں بنے گا، ورنہ بند گلیوں میں جا کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اور پورا قرآن جاننے اور سمجھنے کا دعویٰ سوائے اہل بیت کے کسی نے نہیں کیا۔ توجہ ہے بات کی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہنے والا کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے علی کے راستے پہ قائم کر۔
لائٹیں کم کیوں ہیں آج؟ لائٹیں کیوں کم ہیں؟ ادب خدا کا احترام مومن کا نہ تھا، ہوتی بھی تو کس طرح قائم نماز ہوتی، اللہ کا گھر تو بناتا مگر امام نہ تھا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ مولا علی کا قرآنی نام صراط مستقیم۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے، میں اپنے مضمون میں داخل ہو گیا۔ مولا کے القاب پر غور کرنا کا ارادہ ہے اس خمسے کے اندر۔ مولا کا ایک قرآنی نام ہے صراط مستقیم، سیدھا رستہ۔ علی پوری کائنات میں ایک ہی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں ہمارا؟ علی پوری کائنات میں ایک ہی ہے جی۔ اولیاء بہت ہیں مگر سید الاولیاء سید الاوصیاء ایک ہی ہے۔ ایک وقت میں دو سید نہیں ہوں گے، دو سردار نہیں ہوں گے۔ سید سے مراد کیا؟ سردار جی۔ پوری کائنات میں علی ایک ہی ہے۔ قرآنی نام میرے مولا علی کا ایک صراط مستقیم۔ والحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا کہتا ہے قائم رکھ اہدنا، قائم رکھ، دکھا نہیں، دکھا نہیں، ہدایت کر نہیں جی۔ قائم رکھ کہاں؟ توجہ ہے، قائم رکھ کہاں؟ صراط المستقیم، سیدھے رستے پر، اللہ کا سیدھا رستہ مولا علی کے ذات جو سیدھا اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یعنی اگر اس تک پہنچاؤ نا تو آنکھیں بند کر کے چلو، یہی مطلب ہوا نا۔ یہاں اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہاں تک پہنچ جاؤ تو سیدھا اللہ تک پہنچو گے، اس پہ چڑھ جاؤ، اس پر آ جاؤ تو سیدھا اللہ تک پہنچو گے۔ دیکھیے قرآن مجید میں سبیل کی جمع ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدین سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں رستے دکھاتے ہیں۔ لہذا سبیل کی جمع سبل، مگر صراط کی جمع نہیں آئی، اس لیے کہ شہباز قلندر جیسے اور قلندر ہے، علی جیسا کوئی نہیں۔ جی اس لیے کہ شاہ لطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ جیسے اور ہیں، امام بری جیسے اور ہیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی جیسے اور ہیں، مگر علی جیسا کوئی اور نہیں۔ تو ان سب کے لیے سبل کا لفظ آئے گا، یہ سب اللہ کی سبل ہے، یہ سب اللہ کے رستے ہیں، مختلف رستے ہیں جو ایک بڑے رستے پہ ڈالتے ہیں۔ ہاں ان سب کا کام بھی ایک بڑے رستے پہ ڈالنا ہے، ابھی تو جا کے دیکھیے سوائے علی کے کوئی بات ہی نہیں کرتے، ان کا موضوع گفتگو ہی علی۔ یہ اپنی ایک دن میں 50,000 مرتبہ اگر انہیں موقع مل جائے تو یہ مولا علی کی بات کریں گے۔ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم پر ڈالیں بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ اسلام آباد مرکز تک پہنچنے کے لیے یہ جو لطیف آباد کا یہ جو روڈ ہے یہ پہنچائے گا آپ کو اسلام آباد، یہ نہیں پہنچا پائے گا۔ ایسے ہی 50,000 رستے ہیں پورے ملک کے اندر جو اسلام آباد نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ سارے 50 رستے ایک بڑے رستے پہ ڈالتے ہیں، اور وہ بڑا رستہ ہے جس پہ آتے ہیں تو یقین کرو کہ پہنچو گے۔ یہ جتنے بھی اولیاء الہی ہیں یہ سب علی تک پہنچاتے ہیں، اور علی کا کام ہے اللہ تک پہنچانا۔ قرآنی ایک نام۔ اچھا اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اب ساری باتیں علی کی ہوں۔
بڑی عنایت، آپ سورہ الحمد کی تفسیر جلدی جلدی سن رہے ہیں. یہ جو میں تفسیر بیان کر رہا ہوں نا سورہ الحمد کی، یہ 10 دن میں بیان ہوتی ہے جو میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں. ظاہر ہے ہر ایک کے اندر پھر اس کے بہت پیغامات ہیں، اس کے موضوعات ہیں. جب آ گئے نا الحمدللہ رب العالمین، غائب کی بات ہو رہی ہے، الرحمن الرحیم غائب کی بات ہو رہی ہے، مالک یوم الدین غائب کی بات ہو رہی ہے. پہلے حمد تو کرو، پہلے تمجید تو کرو، پہلے تعریف تو کرو، پھر اس قابل ہوں گے کہ تمہیں لے جائیں گے اس کی بات. پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہاں ہے، کون ہے، کس سے بات کر رہے ہو؟ یہ مالک یوم الدین کس سے بات کر رہے ہو؟ پھر فوراً کا ایاک نعبد، جیسے رسائی ہو گئی ہو بارگاہ احدیت میں، جیسے اللہ کی بارگاہ میں رسائی ہو گئی ہو، فوراً مخاطب کسی نہیں. ایاک نعبد، ہم تیری، ابھی تو اللہ سے بات ہی نہیں کر رہے تھے، تو ابھی تو تم اللہ کی بات کر رہے تھے، اللہ سے بات نہیں کر رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین اللہ کی بات کر رہے تھے، الرحمن الرحیم اللہ کی بات کر رہے تھے، مالک یوم الدین اللہ کی بات. لیکن اب فوراً ایک مرتبہ صیغہ بدلا، غائب سے مخاطب میں آئے. جی غائب سے مخاطب میں آئے، اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آخر تک اللہ سے بات ہوگی. کیا بات ہو رہی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تجھ ہی سے مدد مانگنا ہے، تیری ہی عبادت کرنا ہے، تجھ ہی سے مدد مانگنا ہے کہ علی تک پہنچا دے. عجیب بات ہے، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں علی تک پہنچنے کے لیے. تو ٹھیک نہیں جملہ نہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں علی تک پہنچا دے. اور اگر کوئی علی سے مدد مانگے کیا اللہ تک پہنچے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ شرک ہو گیا. صلوات پڑھ لیں وہاں پر بھائی، بڑی محنت. عجیب بات نہیں ہے، یعنی اتنا مشکل کام ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے گی کہ علی تک پہنچا دے. ہاں بڑا مشکل کام ہے، جگہ جگہ بیریئر کھڑے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بڑی عنایت آپ کے توازنات کا ممنون. جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں بھائی، بڑی طاقتیں ہیں جو علی تک نہیں جانے دیتی. بڑی طاقتیں. یہ اسرائیل آج نہیں بنا ہے، اسرائیل حکومت آج بننے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اسرائیلیات پرانے. توجہ ہے برات کی. کتنا مشکل کام ہے علی تک پہنچنا، جتنا جو اتنا ہی آسان ہونا چاہیے تھا اتنا ہی مشکل ہے. پردوں پہ پردے، پردوں پہ پردے، پردوں پہ پردے، رکاوٹوں پر رکاوٹیں. جی میرا کل ایک سنی بچہ، آج بھی بڑی تعداد میں برادران اہل سنت تشریف فرمائے. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا ورنہ کہیں شیعہ سنی میں مقایسہ شروع نہ ہو جائے. میرا بچہ میری جان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. دوبارہ لگائیے. الحمدللہ. میرے ساتھ جماعت کے آئے جی جی جی. سے زیادہ مزہ ہی کیوں آپ سے زیادہ کیوں ہے؟ کیوں ہے یہ اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں کہ وہ میرے ساتھ سارا دن علی علی کرتا ہے.
صبح کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا صبح کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا حیدری میرے جو بھائی گلی گلی علی 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 چمن چمن گلی گلی علی 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 حیدری اب آپ بولو، اب بولو۔ ابھی جو میرا بھائی پہلی دفعہ آیا ہے، یہ امید ہے کہ امید ہے کہ یہ ہماری کوئی بات اس کے لیے نامانوس نہیں ہوگی، ہماری بات نئی تو لگے گی مگر بری نہیں لگے گی۔ صلوات پڑھے گا محمد وعلیہ۔ خاص طور پر میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہا، پھر جبکہ 8 10 15 لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دیا، میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہا۔ جو میرے سنی بھائی آئے ہوئے ہیں، شیعہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کریں۔ جو میرے سنی بھائی آئے ہوئے ہیں ان کے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے بلند صلوات۔ اب بھائی کہیں شیعہ سنی نہ ہو جائیں، یہ مولانا تو دعائی سنیوں کے لیے کرا تو جی تو اب شیعہ اور سنی دونوں بھائیوں کے رزق میں عزت میں اضافے کے لیے بلند صلوات۔ بھائی آپ کی توجہات اور چاہیے مجھے۔ جی کیا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابھی اللہ سے بات کرتے کرتے اللہ سے مدد یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے کی، ہمیں سیدھے رستے پہ قائم رکھ، اور اگر برادران اہل سنت والا ترجمہ کروں تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ دونوں نے صراط مستقیم سے مراد علی کو لیا، ایک علی مانگ رہے ہیں اور ایک علی کے دروازے پہ رکنا مانگ رہے ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، شواہد التنزیل، علامہ حسکانی، علامہ جزکانی کی کتاب شواہد التنزیل، جو قرآن کی ان آیات کی تفسیر میں انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے اور ان حدیثوں کی سندوں کو کے ساتھ انہیں ذکر کیا ہے۔ مثلا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ، یا ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ یہ سیدھا رستہ کون ہے؟ نبی مکرم نے فرمایا میرا علی ہے۔ اب جو دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، وہ بھی علی مانگ رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے سیدھے رستے پہ قائم رکھ، وہ بھی مولا علی کے دروازے پہ رکنا مانگ رہا ہے۔ دونوں علی مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ سے مدد یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ جی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو جی سے مدد مانگتے، کیا مدد مانگتے ہو وہ تو بتا دو، وہ مدد کیا مانگتے ہو اللہ سے وہ تو بتا دو۔ پانی مانگتے ہو، روٹی مانگتے ہو، روزگار مانگتے ہو، نوکری مانگتے ہو، ویزے مانگتے ہو، اللہ سے کیا مدد مانگتے ہو؟ اللہ سے سب سے بڑی مدد یہ مانگی جاتی ہے کہ ہمیں علی تک پہنچا دے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چھوٹی چھوٹی مدد ہے تو تمہیں یاد ہو، اور جو سب سے بڑی اللہ کی مدد ہے وہ تمہیں یاد نہ ہو۔ اللہ کی سب سے بڑی مدد ولایت علی، مولا علی کی محبت ہے، یہ اللہ سے سب سے بڑی مدد مانگی جا رہی ہے۔ سنی بھی یہی مانگ رہا ہے، شیعہ بھی یہی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آگے جو بات ہوگی نا وہ صراط مستقیم کی بات ہوگی۔ صراط مستقیم، اب بات ساری صراط مستقیم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تو نے نعمتوں کو نازل کیا۔ تھک گئے آپ میری بات؟ اس زاویے سے قرآن کی سورہ کی تفسیر دیکھیں نا، کون سا راستہ کس راستے پہ قائم رکھ؟ وہ راستہ
جن پر تو نے ان کا رستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اور تبرہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کا تو پہلا سورہ ہی تبرہ اور تبرہ سے خالی نہیں ہے. پہلے تبرہ ہے پھر تبرہ ہے. یہ میرا بچہ بتائے مجھے فروعات دین گنواؤ، مجھے گنواؤ بیٹا. نماز، روزہ، پتہ نہیں کس نے کیا بتایا. کوئی ایک بتا دے نا. تم بتاؤ گے؟ بتاؤ بتاؤ، شاباش بھائی، پھر اسے انعام ملے گا. فروعات دین بتا دو. نماز نہیں، اصول دین نہیں، فروع دین. نماز، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، قبول. اب نماز بتاؤ. روزہ، خبز، ماشاء اللہ. یہی تو پریشانی ہے کہ ان کا بچہ بھی پورا دین جانتا ہے. تولا پہلے ہے نا، پھر تبرہ ہے نا. بھائی تھوڑا گردن ہلا دو جی. تولا پہلے ہے، محبت، ولایت. تولا پہلے ہے، تبرہ بعد میں. میں یہاں سے اگر پوچھنا شروع کروں اور بتانا شروع کروں جنہیں میں جانتا ہوں، اور وہاں تک اگر میں بتاتا رہوں، ہر دوسرا بندہ ڈاکٹر بیٹھا ہے، ہر تیسرا بندہ انجینئر بیٹھا ہے، ہر چوتھا بندہ جو ہے بس 17ویں گریڈ کا افسر بیٹھا ہے، ہر پانچواں بندہ جو ہے 200 ایکڑ کا زمیندار بیٹھا ہے، ہر چھٹا بندہ جو ہے وہ 2 کروڑ کی گاڑی سوچ رہا ہے. اتنے مہذب لوگ گالیاں دیں گے؟ یہ گالیاں دینے والی قوم ہے. تبرہ کا مطلب گالی نہیں ہے. ہمیں گالی آتی نہیں ہے. یہ تو کام تمہارے بڑوں کا ہے. کیا کیا مولا علی کے ساتھ؟ کیا کیا امام حسن کے ساتھ؟ سب و شتم کیا یا نہیں کیا؟ اچھا عجیب بات ہے، جب میں کہتا ہوں تمہارے بڑوں کا ہے تو یہ جانتے ہیں میں ان کا بڑا کون ہے. ابھی پچھلے دنوں کہنے لگے اس نے توہین کیا. بھائی میں نے کب نام لیا ہے؟ چور کی داڑھی میں دن کا. تمہارا کوئی ایسا بڑا تھا کیا؟ تم خود ہی کہہ رہے ہو یہ ہمارے بڑے کو. تمہارا کوئی ایسا تھا کیا بڑا؟ ناراض ہو رہے ہیں آپ میری بات سے. یہ قوم گالیاں بکنے والی قوم نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر حضرات، مہذب لوگ، ادیب حضرات، قلم چلانے والے لوگ، کتابیں لکھنے والے لوگ. تبرہ کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے. جی میں اپنے ان بچوں جوانوں کو متوجہ کر رہا ہوں. تبرہ کا مطلب ہمارے ہاں نماز کی طرح واجب ہے، ہمارے ہاں روزے کی طرح واجب ہے. تبرہ کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے. تبرہ کا مطلب میرٹ پر آنا ہے. جو جتنا جیسا اہل ہے اسے ایسا مانو. بس تبرہ میرٹ بنانا ہے. افسران بیٹھے ہوئے میرٹ بناتے ہیں نا. 100 نوکریاں ہوتی ہیں، 2000 لوگ فارم بھرتے ہیں، 2000 میں سے 1000 پاس ہو جاتے ہیں. نوکریاں آپ کو 100 دینی ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں ان 1000 میں؟ انٹرویوز پہ انٹرویو. دوبارہ کال ہوگی، دوبارہ انٹرویو کال ہو رہی، دوبارہ بلایا جا رہا ہے. معلوم 4 انٹرویو ہو گئے. کاٹ رہے ہیں نا آہستہ آہستہ. 1000 میں سے آپ کو 100 نکالنے ہیں تو آپ نے 4 انٹرویوز میں سے کاٹتے چھاٹتے آپ نے 100 بنانے. ایسا ہی ہے. حتیٰ یہاں تک بھی میرٹ کا عنوان بنا دیا جاتا ہے کہ یہ چل کے کیسے آیا تھا، اس نے قلم کیسے پکڑا تھا، قلم گر گیا تھا تو اس نے کیسے اٹھایا تھا. وہ ہے نا قائد اعظم کا بڑا مشہور جی کہ یہ کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں.
تو قائد اعظم کا پین گر گیا. اب وہ کہنے لگے اب دیکھتے ہیں کیسے نہیں جھکیں گے. تو قائد اعظم نے دوسرا پین نکال لیا. جب پہلے سے پتا ہو نا کہ یہ چیزیں بھی محسوس کی جائیں گی تو پھر تیاری اتنی ہی ہونی چاہیے. یعنی اگر میرٹ بنانے والے سختیاں بڑھا رہے ہیں تو میرٹ پہ آنے والا بھی تو سمجھدار ہو. تیاری کر کے جاؤ. میں جوانوں کو میں اشارے دے رہا ہوں. تو وہ معلوم ہے وہ ایک مرتبہ 100 کو نکالنا ہے. اب 1000 میں سے 100 کو چھانٹتے 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 100 بنا لیے. بھائی تھکے نہیں جملہ ہے. اللہ نے ساری کائنات کے ولیوں میں سے میرٹ بنا کر جسے سب سے اونچا دیکھا اسے علی کا. ہم سب کا مولا آدم کا مولا عیسیٰ کا مولا موسیٰ کا مولا نبیوں کا ناصر زہرا کا شوہر حسنین کا بابا مست کلندر مست کلندر. بات خوشن ہے. غیر المغضوب علیہم، ان کا رستہ جن پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی. ان کا رستہ نہیں جن پہ تو غضبناک ہوا. ان کا رستہ نہیں. یعنی نعمتوں والے اور ہیں، غضب شدہ ہو. سنگین ہو جائے گی اگر میں جناب زہرا کا ذکر کروں گا. صلوات پڑھنے ذرا محمد بھاری ہو جائے گی بات. صلوات پڑھنے ذرا نبی کے ساتھ. غیر المغضوب علیہم، اور ان کا راستہ نہیں جن پہ تو غضب نہ ہوا. غیر المغضوب، غیر ان کا نہیں، جو مغضوب تھے ان کا نہیں. ولا الضالین، اور ان کا بھی نہیں. یعنی مغضوب اور ہیں، گمراہ اور ہیں. یہ دو لوگوں کا ذکر کیا ہے. اور گمراہ لوگوں کا بھی راستہ نہیں چاہیے ہمیں. ولا الضالین. اب یہاں پر آپ ہمارے بھائی کہتے ہیں مل کر آمین، ٹھیک ہے. اور آپ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. صلوات پڑھنے ذرا محمد. تو وہ دعاؤں کی قبولیت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ساری دعا اس دعا کی قبولیت کے لیے آمین. اور آپ کہتے ہیں کہ جو دعا ہماری قبول ہوئی بھی ہے، یا اللہ الحمدللہ کہ تو نے ہماری دعا کو قبول کیا ہوا ہے کہ ہم اسی رستے پر ہیں. تو بات روشن ہے. تو قرآن میں مولا علی کا ایک نام، تھکے تو نہیں میری بات؟ قرآن میں مولا علی کا ایک نام. سہیل بھائی کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے 10:30 کہہ دیا تو سب 10:30 بجے ہی آئے. تو اچھا ہے نا، جو ہے وہ مصروف لوگ ہیں، شہر ہے، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں. معلوم ہے 2 گھنٹے تک ہمارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہم بیٹھیں گے، یہ جب بیٹھیں گے تو ٹائم پر ہونا. تو میں اپنے ناظم مجلس سے بھی کہوں گا کہ 10:30 کا مطلب 10:30 ہے. اگر 10:30 سے 5 منٹ اوپر ہوں گے تو کوئی پڑھ بھی رہا ہوگا تو میں ممبر پہ آ جاؤں گا. تو اب آپ کنٹرول کریں اس بات کو کہ 10:30 بجے جو بھی مجھ سے پہلے، مجھ سے اعلیٰ اور اولا اچھا ذاکر، مجھ سے یقیناً سب مجھ سے اچھے ہیں، جو مجھ سے پہلے پڑھ رہے ہیں وہ 10:30 بجے جو ہے وہ ممبر چھوڑ دیں. اب میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہوں کہ مجھے جو بات کرنی تھی وہ ابھی بات میں مطمئن نہیں ہوں اس سے، یعنی بات اور ہونی ہے. میں نے آپ کا 2 گھنٹے بچائے، 10:30 کا ٹائم بتا دیا، ورنہ آپ 8:30 بجے آ جاتے. تو اب مجھے کم سے کم 1.25 گھنٹہ پڑھنے
اچھا باہر والے تو بول ہی نہیں رہے، کیا کروں؟ نام لگاؤ نا. مل کر سلامات. بات آگے بڑھے. قرآن میں مولا علی کا نام صراط مستقیم، علی سب سے بڑا رستہ آتا ہے. لہٰذا یہ وہ کوئی بات میں میرے سنی بچوں، یہ کوئی بات میں نہیں کر رہا. یہ ہمارے کچھ اہل سنت برادران بیٹھے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں نا، ان سب کا سر سلسلہ ولایت علی ہے. ان سب کی جو ولایت کے جو مرحلے ہیں نا، منزلیں ہیں، کہ انہوں نے ان سے بیعت ہے، وہ ان سے بیعت ہیں، وہ ان سے بیعت ہیں، آخر میں جا کر بہت ہوگا تو سید، بہت ہوگا تو حسن بصری بنیں گے نا. یعنی یہ جو 8 سلسلے ہیں، یہ جو ان میں جو ہے نا، وہ ان میں زیادہ تر جو ہے وہ حضرت حسن بصری تک پہنچ رہے ہیں. حتیٰ ایک سلسلہ ہے جو حضرت ابوبکر تک پہنچتا ہے. تو پھر حضرت ابوبکر سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا ہوا مولا کون ہے. جتنے اولیاء ہیں وہ سب مولا علی تک جا کے پہنچتے ہیں. سب کی شاخیں بنتی ایک جگہ پہ جہاں پہنچتی ہے نا، وہ جگہ علی ہے، جہاں سارے ولیوں کا جا کر کمال ہوتا ہے، وہ مولا علی کے ساتھ ہے. ایک ہے سلسلہ جو حضرت ابوبکر تک پہنچتا ہے. تو حضرت ابوبکر سے پوچھ لیتے ہیں، تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب. کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا. میں صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. تو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ علی. دوسرا نام بتاؤں مولا علی کا قرآن میں. مولا علی کا دوسرا نام، ابھی بھی میں عرض کر رہا ہوں، یہ تمہید میں وقت گزر رہا ہے. علی مولا کا دوسرا نام قرآن مجید میں، اللہ اکبر، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. سوال کیا جاتا ہے اللہ کی سب سے بڑی خبر کے بارے میں. پوچھتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی خبر، یہ اللہ کی سب سے بڑی خبر کون سی ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی خبر کون سی ہے بھائی؟ کیوں اس میں کوئی دقت ہے؟ یہ مجھے روشن کرنے، منتقل کرنے میں کہاں دقت ہوگی؟ اللہ کی سب سے بڑی خبر وہی ہے جس کے لیے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے یہ خبر نہیں پہنچائی تو کچھ نہیں پہنچائی. جو خبر اللہ یہ کہہ کر پہنچوا رہا ہو کہ اگر یہ خبر نہیں پہنچائی، تو قرآن 30ویں پارے کے آغاز میں کہہ رہا ہے اللہ کی سب سے بڑی خبر نبأ العظیم. میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں میں ہی اللہ کی سب سے بڑی خبر. علی نبأ العظیم ہے، اللہ کی سب سے بڑی خبر علی. بلایا ہے سرکار کو معراج پر، جبریل رکے رہ گئے، جو ہر جگہ ساتھ تھے کہ یا رسول اللہ یہ جگہ ہے، یا رسول اللہ یہ جگہ ہے. کبھی کبھی سرکار فرماتے تھے یہ کون سی جگہ ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام بتاتے تھے یا رسول اللہ یہ جگہ ہے. یہ نبی اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے کہ نبی کو پتہ نہیں تھا، بلکہ اس لیے پوچھ رہے تھے کہ تمہارا کام ہے بتانا. جبریل تمہارا کام ہے بتانا، تم اپنا کام کرو. بتانے والا یہ مت سمجھے کہ یہ پتہ نہیں ہے، تمہارا کام ہے بتانا، تم اپنا کام کرو. اور جبریل ابھی بتاتے چل رہے تھے، اچانک دیکھا کہ جبریل ساتھ نہیں ہے. مڑ کر دیکھا تو جبریل کھڑے ہوئے تھے، پیچھے رہ گئے. حضرت نے فرمایا آگے آؤ. کہاں رہ گئے؟ کہا یا رسول اللہ موقفی، یہ میری جگہ ہے. الذی بدانی اللہ، جس کو اللہ نے میرے لیے بنایا ہے. جو اپنی حدوں کو پہچانتا ہے نا، ہم اسے علیہ السلام بولتے ہیں. جو اپنی حدوں کو پہچانے اسی کا تو حق ہے کہ اسے علیہ السلام بولا جائے، اور جو آگے نکل جائے اس کو کیسے علیہ السلام بولیں گے؟
کہا یہ میری جگہ ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سرکار جب وہاں تشریف لے گئے تو ایک مرتبہ آواز آئی، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رک جاؤ، تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ قربان جائے سرکار کی ذات، ایسا حسین وجود بنایا اللہ نے اپنے مصطفیٰ کا۔ اے میرے محمد رک جاؤ، تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ تو جیسے یہ آواز آئی نا، قف یا محمد ان ربک یصلی، تو فوراً رسول اللہ نے فرمایا، خاطبنی اللہ ام علی، مجھ سے اللہ بات کر رہا ہے یا علی؟ یہ جو روایت میں نے سنائی ہے نا، یہ سنی شیعہ کیا ہے؟ میں یہ کتنی دفعہ آپ سے کہوں کہ میں کوئی بات ممبر سے ایسی نہیں کروں گا جو اہل سنت کی کتاب میں نہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے اللہ بات کر رہا ہے یا علی؟ تو آواز آئی، خاطبتک بلسان علی، میں اللہ تم سے علی کے لہجے میں بولتا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تھک گئے میرے بچے، تھک گئے، توجہ ہے تو رات کی بات آگے بڑھے۔ میں اللہ تم سے علی کے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے میرے رسول، اے میرے نبی، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، میں نے تمہارے دل میں اتر کے دیکھا کہ اس میں رہتا کون ہے۔ میں نے تمہارے دل کے اندر علی کے علاوہ کسی کو پایا ہے۔ میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے علی کا لہجہ بنایا۔ اب یہاں علماء کرام نے بڑا حسین باب ایک باندھا ہے کہ حدیث میں دو طرح کی عبارتیں آئی ہیں۔ خاطبتک، میں بات کر رہا ہوں تم سے اللہ، میں اللہ بات کر رہا ہوں تم سے باللغت علی، یا آیا ہے باللسان علی۔ دونوں عبارتیں آئی ہیں، مولانا آپ سے دعا چاہیے جی، دونوں عبارتیں آئی ہیں حدیث کے اندر۔ آواز آئی کہ میں علی کی لغت میں بات کر رہا ہوں، اور ایک یا یہ آواز آئی کہ میں علی کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ لغت اور ہے، زبان اور ہے۔ علی مولا کون سی لغت میں بات کرتے ہیں؟ یعنی عربی میں۔ میں اس وقت کون سی لغت میں بات کر رہا ہوں؟ اردو میں۔ مثال کے طور پر یہ جس زبان میں بول رہے ہیں نا، اس زبان کو لغت کی کتابیں ہیں، لغت فلاں لغت کی کتابیں، یعنی فلاں زبان کی، اردو کی لغت، انگریزی کی لغت، سندھی کی لغت، ٹھیک ہے؟ لغت یعنی زبان۔ جب اللہ نے جواب دیا کہ میں تم سے علی کی لغت میں بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عربی میں بات کر رہا ہوں۔ تھکے نہیں بھائی۔ اور جہاں یہ والی روایت اگر ہم لیں کہ بلسان علی، میں علی کی زبان میں بات کر رہا ہوں، زبان اور ہے، لغت اور ہے۔ علی کی زبان میں ادب ہے رسول کے نسبت۔ میں اس انداز سے بات کر رہا ہوں جس انداز میں تم سے علی بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر ہم لسان والی عبارت کو لیں تو ایک اور مولا علی کی فضیلت کا باب، اور علی کی فضیلت کا باب یہ ہے کہ اللہ کو علی کا لہجہ، اللہ کو علی کا ادب، اللہ کو رسول اللہ کی نسبت مولا علی کے ساتھ تعلق اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے بھی وہی اپنا لیا۔ ایک جانب علی کے لسان میں اللہ بات کر رہا ہے، ایک جانب آواز آ رہی ہے، خبردار خبردار، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، خبردار میرے نبی کو ایسے مت پکارا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کچھ لوگوں کی مذمت ہو رہی ہے تو کسی کی تعریف۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیجیے۔
مولا کا ایک نام قرآنی، ایک نام نبأ العظیم، اللہ کی سب سے بڑی خبر۔ اللہ کی سب سے بڑی خبر، بہت وسیع ہو جائے گا مضمون اگر سورہ نبأ کی تفسیر میں جاؤں گا۔ سورہ نبأ کی تفسیر میں، سورہ نبأ کی تفسیر تفسیر علی ہے جی۔ تو اللہ کی سب سے بڑی خبر کہ اگر یہ خبر نہیں پہنچائی تو آپ نے کچھ ہی نہیں پہنچایا، اگر آپ نے یہ خبر نہیں پہنچائی تو کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ سرکار دو جہاں نے سب سے بڑی خبر ولایت علی پہنچائی، بڑی 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 دو باتوں، دو اعتبار سے بڑی ہے، دو اعتبار سے بڑی ہے۔ ایک تو جو بڑا کام ہوتا ہے، جو بڑی بات ہوتی ہے، جو اہم بات ہوتی ہے، اسے سجا کر اہتمام سے آخر میں بیان کیا جاتا ہے، لہذا غدیر میں سجایا جا رہا ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے، بڑا اجتماع ہو رہا ہے۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا اجتماع ہی ولایت علی کا اجتماع ہے۔ اعلان غدیر سب سے بڑا اجتماع ہے مسلمانوں کا، لہذا بڑی سے مراد ایک تو یہ ہے۔ دوسرے نبأ العظیم سے مراد یہ ہے کہ اس خبر سے متعلق مسائل، مشکلات، الجھنیں، پریشانیاں، مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بڑی بات ہے بھائی، یہ وزنی کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اس کو حمل کرنا، اس کو اٹھانا، اس کو تحمل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہی ولایت علی نہیں ہے جیسے آسمانوں کے حوالے کیا گیا تو انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، جیسے زمین کے حوالے کیا گیا تو کہا ہم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ وہی نبأ العظیم نہیں ہے جیسے پروردگار عالم نے پہاڑوں کے حوالے کیا تو پہاڑوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مگر اللہ کہہ رہا ہے انسان نے اٹھا دیا، اور یہ ظلوماً جہولا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا اٹھا رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اپنے اوپر زیادتی کرے گا اگر اس کو سمجھے گا نہیں تو۔ لہذا آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ مولا علی کی ولایت اتنے لوگ کیوں نہیں مانتے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ دکھ نہیں کرو، دکھ نہیں کرو، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے ولایت علی کو برداشت کرنا۔ جو معاف کیجیے گا، میں آپ خود سمیت بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو ملا کر بات کر رہا ہوں۔ ہم بھی جتنا اچھا مولا کے فضائل سن کے نعرہ لگا رہے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ جب آزمائش میں مبتلا ہو تو ہماری زبان سے ایسے ہی نعرہ نکلے جیسا بغیر آزمائش کے نکل رہا ہے۔ مشکل ہے یہ کام، مشکل ہے، مشکل ہے۔ 5 لوگوں سے زیادہ نہیں نکلے جنہیں علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، ان میں ایک نام حضرت میثم عمار ہے، حذیفہ یمان ہے، ابو ذر غفاری ہے، سلمان فارسی ہے، حضرت مقداد ہے۔ نبی نے جب عمار کا نام نہیں لیا تو کسی نے کہا فالعمار یا رسول اللہ، آپ نے 5 نام لیے، عمار کا نام نہیں لیا؟ تو فرمایا العمار جاز جیزتاً، ایک لمحے کے لیے علی پہ شک کرے گا، ثم تاب ورجع، پھر توبہ کریں گے اور پھر رجوع کریں گے، جی اللہ سے توبہ کریں گے اور علی کی طرف رجوع کریں گے۔ ایک لمحے کے لیے علی پہ شک کریں تو پھر وہ 5 میں نہیں رہتا۔ کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ یہ جو اب تک کی میری گفتگو تھی، یہ ولایت علی بے معنی محبت علی ہے، جس کے لیے ہم سب تیار ہیں، مگر بھائی یہ آسان کام ہے، محبت علی پھر آسان کام ہے۔ البتہ بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت سی چیزوں سے بہت مشکل ہے، لیکن پھر آسان ہے۔ ولایت علی بے معنی محبت آسان ہے، ولایت علی بے معنی حکومت، ولایت کے 2 معنی ہیں، محبت اور حکومت۔ ولایت علی بے معنی محبت پھر آسان ہے۔ اتنا بڑا مجمع سنے گا بھائی، مائک پر بات ہوگی، نعرہ لگے گا، چہروں پہ شادابی آئے گی، لیکن جب ولایت علی بے معنی حکومت کی بات آئے گی تو بہت سارے لوگ کہیں گے علی چوتھے، ہاں بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں مولانا محبت تو پہلی ہے مگر حکومت چوتھی ہے، مشکل ہو جائے گا۔
مشکل کام ہے عزیزو، مگر یہ مشکل کام، یہ آمادگی ہی تو ہے یہ مجلس۔ پہلے علی کو تنہا کیا گیا، تو علی کی ولایت کی اتنی بات ہو کہ پھر دوسرے علی کو جو تنہا کیا، تیسرے علی کو جو تنہا چھوڑا، چوتھے علی کو جو تنہا چھوڑا، یہ جو 11 علی تنہا رہے، اب 12واں علی آنے والا ہے، تو ان کی تیاری ہو کہ نہیں؟ صلوات پڑھنے امام کے لوگ، کہ نہیں اب یہ جو 12واں علی آنے والا ہے یہ تنہا نہیں رہے گا، یہ اکیلا نہیں رہے گا، اس کو ایسے زہر دے کے نہیں مارا جائے گا، اس کو ایسے کربلا میں گھیر کے نہیں مارا جائے گا، اس کو ایسے کوفہ و شام کے بعد شہر و شہر دیار و دیار نہیں پھرایا جائے گا۔ یہ 5ویں علی کو زہر دے کے اب کوئی نہیں مارے گا، 6 علی کو ان کے گھر کو آگ اب کوئی نہیں لگائے گا، 7ویں علی کو 14 سال تک قید میں اب کوئی نہیں رکھ سکے گا، اب دور گزر گیا، اب لوگ آمادہ ہیں۔ 8ویں علی کو مدینے سے خراسان لے جا کر زہر دے کے نہیں مارا جائے گا، 8ویں علی کو زہر دے کے، 9ویں علی کو زہر دے کے، 10ویں علی کو زہر دے کے، 11ویں علی کو زہر دے کر اب 12واں علی آنے والا ہے۔ 11 اماموں کی محبت تھی، ولایت بے معنی محبت تھی، ولایت بے معنی حکومت نہیں تھی، اور اب 12ویں کے لیے ولایت بے معنی حکومت کی تیاری ہے۔ ہم سب 12ویں کی حکومت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ 12واں جب آئے گا، ہم سے اگر کہے گا کہ تم اپنی جائیداد ہمارے فلاں چاہنے والے کو دے دو، اور بغیر کسی چون چلا کے ہم دے دیں، تو گویا ہم نے اس کی حکومت کو مانا۔ اور اگر اس سے بھی ہم یہ کہیں کہ میں کیوں دے دوں، میں اسے کیوں دے دوں، میں نے تو بڑی محنت سے کمایا ہے، تو پھر محبت تو ہے ولایت کے معنی میں، لیکن ولایت کے معنی حکومت پھر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن نہیں، انشاءاللہ میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کروں گا، تھوڑا سا مفاد پرست ہوں، تو پھر آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ آنے والا وہ ہم سے زیادہ منتظر ہے۔ ہم جتنے منتظر ہیں نا، ان کا تو کام ہے بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔ اس مجلس کا وعدہ جب ہم سے ہو جائے تو پانی ہے سامعین کا منتظر، اور ہم ہیں مجلس پڑھنے کے منتظر۔ تو بعض اوقات ہم اس کے کہتے ہیں بھائی کوئی نہیں آیا، ہمیں مجلس پڑھنے دو، 2 آدمی تو آ گئے نا، 5 آدمی تو آ گئے، ہمیں مجلس پڑھنے دو۔ وہ جس کو بلایا گیا ہے نا، جس کو آ کر کچھ کرنا ہے، وہ زیادہ شدید ہے انتظار میں۔ امام ہم سے زیادہ منتظر ہے کہ وہ کب آئے، وہ کل کے آتے آج آنے کو تیار۔ آج کی مجلس میں بھی بلائیے انہیں، یہ کہہ کر بلائیے مولا آئیے پرسہ لینے کے، مولا آپ کے گھر کا فرش اعزا ہے، آپ کے جد کا فرش اعزا ہے، اپنے جد حسین کا پرسہ لے لیجیے۔ ہر شب جمعہ کربلا جاتے ہیں، اللہ آپ کو مجھے بار بار کربلا لے جائے۔ کوشش کریں کہ جب ہم سفر کربلا کا کر رہے ہو تو جمعرات کربلا میں گزرے۔ قافلہ سالاروں سے کہیے کہ ایک جمعرات ہمیں کربلا میں ضرورت ہو، اس لیے کہ یقینی ہوتا ہے امام زمانہ کا، کربلا میں امام زمانہ کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ کیا معلوم کہ جو مجھ سے آگے کھڑا ہو کر حسین کو سلام کر رہا ہے وہ میرا امام ہو، کیا معلوم میرے برابر میں اگر میری اتنی قسمت ہو کہ جو برابر میں کھڑا ہوا رو رہا ہے وہ میرا امام ہو۔
کیا معلوم کہ زیارت کرتے وقت دو ہاتھ جو ضریب ایک ساتھ گئے، ان ہاتھوں میں ایک ہاتھ امام کا ہو اور میں نے برابر والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہو، تو جب امام اپنے جد کو سلام کر رہے ہوں گے اور میں امام حسین کو سلام کر رہا ہوں گا، تو امام حسین امام زمانہ کے ساتھ جب میں چل کے جاؤں گا تو امام حسین میری زیارت کو کیا مقام دیں گے، زیارت کو کیا سوال ہوگا۔ یہ ایک خاص تصور ہے عزیزو۔ میرے مولا زیارت ناہیہ میں ایک ایسا جملہ ہے جو میں تو جب پڑھتا ہوں میرا حال غیر ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا جملہ ہے، فرماتے ہیں السلام علی خد الطویل، سلام ہو اس رخسار پر جس پر مٹی لگ گئی۔ سلام ہو اس رخسار پر خد لگ گئی۔ جب جناب زہرا کو مولا علی نے قبر کے حوالے کر دیا تو روایت کہتی ہے وَضَعَ خَدُّهُ عَلَىٰ قَبْرِهَا، مولا علی نے اپنا رخسار سیدہ کی قبر پہ رکھ دیا اور اتنا گریہ کیا کہ علی کی آنکھوں کے آنسو سے قبر تر ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ خط کہتے ہیں رخسار کو، سلام ہو اس رخسار پر جس پہ مٹی لگی۔ شاید طریق کا مطلب ہے گیلی مٹی، جس رخسار پر گیلی مٹی لگ گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا یہ گیلی مٹی کیسے ہوگی، کربلا میں تو پانی نہیں تھا، یہ مولا حسین کے رخساروں پر گیلی مٹی کیسے لگی؟ تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے جو سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ جناب زینب نے امام حسین کا بدن دیکھ کر ایک جملہ مرثیے کے طور پر نانا کو سلام کرتے ہوئے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے میرے نانا رسول، آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ آقا حسین، یہ ہے آپ کا حسین، وہ رب الانتما جو خاک اور خون میں غلطان، اجرکم اللہ، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے تو کچھ سمجھیں گے۔ یہ والا جملہ مجھے سمجھاتا ہے کہ جب جناب زینب فرماتی ہے نا جسے خاک اور خون میں غلطان کر دیا، تب سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین کے رخسار پہ جو گیلی مٹی لگی تھی نا وہ پانی سے گیلی نہیں تھی، وہ مٹی پانی سے گیلی نہیں تھی، وہ حسین کے بدن کے خون سے گیلی تھی، وہ علی اکبر کے بدن کے خون سے گیلی مٹی جو مولا حسین کے رخساروں پر لگی ہے۔ ایک تو یہ آپ نے محسوس کر لیا کہ اس جملے کا یہ معنی ہے، ایک اور معنی بھی عرض کروں گا۔ میرے مولا حسین کے رخساروں کی بات امام زمانہ نے کیوں کی ہے؟ سلام ہو رخساروں پر جن پہ مٹی لگ گئی تھی۔ میرے مولا زمانے کے امام نے، امام زمانہ نے امام حسین کے رخساروں کی بات اس لیے کی ہے کہ جب حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آیا تو پہلے امام حسین کا چہرہ جا کے زمین حق ہے، ایسے ہی بلند آواز سے گریہ اللہ۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین دشمن کو جواب دے رہے تھے، اکیلے حسین، ہزاروں کا لشکر تھا اور اکیلے فضل زہرا حسین مولا نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ اتنا روب طاری تھا امام حسین کا یزیدی سپاہیوں پر کہ جہاں امام گھوڑا پھوڑتے تھے وہاں سے فوجیں بھاگنے لگتے اور بھاگتے ہوئے سپاہی ایک دوسرے سے کہتے تھے علامان علافیر، بچاؤ بچاؤ حسین آ گیا۔ یہ کیفیت تھی یزیدی سپاہیوں کے درمیان۔ ایک مرتبہ آواز دی پسر سعد نے حرملہ کو، اے حرملہ بہت دیر ہو گئی، حسین کو گراؤ، کچھ کرو کہ حسین گھوڑے سے گر جائے۔ تو تلواروں سے تو مقابلہ کر نہیں پائے، اس نے دور سے وہ تیر مارا جس میں 3 پھل تھے۔ ہاں 3 پھل تھے۔ حضرت مختار نے پوچھا تھا نا حرملہ سے، حرملہ حسین کی زوجات تیرے بارے میں پوچھتی ہے کہ حرملہ کب مارا جائے؟ انہوں نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ تو حرملہ نے کہا میں نے 3 ایسے تیر مارے جن سے نبی ذاتیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ میں نے 3 تیر ایسے مارے کربلا میں جن سے میں نے آل رسول کو رلایا۔
میں نے پہلا تیر عباس کے مشق میں مارا. اللہ اللہ آپ کو کوئی اجر کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں اہل بیت کے ہمیں رونے بڑھانے والوں کا. میں نے پہلا تیر عباس کی مشق میں مارا. میں نے دوسرا تیر علی اصغر کے گلے پہ مارا. وہ کہتا ہے میں نے تیسرا تیر حسین کے سینے پہ مارا. جب حسین گر نہیں رہے تھے اجرکم اللہ، جب حسین گر نہیں رہے تھے تو میں نے حسین کے سینے پہ تیر مارا. اور روایت کہتی ہے وہ تیر امام کی کمر سے نکل رہا تھا. امام نے بہت چاہا کہ تیر کو واپس باہر نکالے مگر اس کے 3 پھتے جو باہر سے نکل رہے تھے تو امام نے اس کی ڈنڈی کو توڑا. تیر کی چوک کو، تیر کی ڈنڈی کو امام نے اپنے سینے سے پکڑ کے توڑا اور پھر گھوڑے سے کہا اب اسے بیٹھا نہیں جاتا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اپنی آواز کو آزاد کریں گے. میں 2-3 منزلیں وقت رہتا ہوں. پھر ذوالجلال سے فرمایا ہے راہ بہار ہے نامہ کی سواری مجھ سے اب بیٹھا نہیں جا رہا، مجھے زمین کربلا پہ اتارتے ہیں. گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے، گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے. امام نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی ہے. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کیا قسمت ہے دونوں بھائیوں کی کیا قسمت ہے. امام حسن کے جنازے پر تیر اور امام حسین کا جنازہ تیروں پر. ایک بھائی کے جنازے پر اتنے تیر مارے کہ برابر کی بہن جنازے سے تیر نکالتی رہ گئے اور حسین کا جنازہ تیروں پر معلق رہا. اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس، ہو گئی. ایک منزل اور آ جائیے. یہ جب میرے مولا کو زمین پر لے آئے نا تو ذوالجلال حسین کی حفاظت کرتا رہا، چکر کاٹتا رہا امام حسین کے گھر، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا. تو پسر ساتھ کی آواز آئے خبردار کوئی ذوالجلال کو تیر نہ مارے. میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا، اسے پکڑ کر لاؤ میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا. ماتم اسی بات کا ہے تجھے نبی کی سواری یاد رہی، تجھے نبی کا سوار حسین یاد نہیں رہا. سپاہی آگے بڑھے، اجرکم اللہ. سپاہی آگے بڑھے، 2-2 4-4 سپاہی آگے بڑھتے تھے. ذوالجلال انہیں زخمی کر دیتا، غصے کی عالم میں تھا، تیش میں تھا. ذوالجلال جو بھی قریب آتا تھا انہیں اپنے ہاتھ پیروں سے زخمی کر دیتا تھا. 80 سپاہیوں کو ذوالجلال نے زخمی کیا. تو پسر صاحب نے آواز دے کر کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اب کوئی ذوالجلال کے قریب نہ جائے، پیچھے ہٹ جاؤ. جب سپاہی دور چلے گئے تو گھوڑے نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا. ذوالجلال کو احساس ہوا یہ حسین سے دور ہو گیا تو دوڑا اسی طرف جہاں حسین کو اتارا تھا مگر رونے والوں اسے آنے میں دیر ہو گئی. امام کی گردن کو کاٹا جا چکا تھا. یہ لاشوں کے درمیان جا کر لاشوں کو سونگنے لگا اور ایسے سونگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو. اور اسی لاشے پہ جا کے رکا تو حسین مولا کا لاشا تھا. اور ایک مرتبہ امام کی رگوں سے جو خون نکل رہا تھا اس نے اپنی پیشانی کو اس سے رنگین کیا اور زمین کربلا پر پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا، گلے سے آوازیں نکالنے لگا جیسے نوحے پڑھ رہا. اور پھر جب خوب ماتم کر لیا تو پھر اسے خیال آیا کہ سکینہ کو کون بتائے گا، زینب کو کون بتائے گا کہ حسین مارے گئے. تو دوڑا ہے خیموں کی طرف اور وہاں جا کے خیموں کے گرد تلاش کر رہا تھا سکینہ کون سے خیمے میں. اسی خیمے میں جا کے رکا جس میں سکینہ تھی. پیر مارے تو بی بی باہر آئی. بی بی نے بابا کا گھوڑا خالی کھڑے دیکھا تو آگے بڑھ کے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور ایک سوال کیا، یا جواب ابھی حل سویا ابھی ہم کو دینا چاہتا. اے میرے بابا کے بابا کا گھوڑے مجھے اتنا پتا پانی پلا کر مارا، میرا بابا پیاسا بہت تھا.